بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم. عزیز بزرگوں، گزشتہ جمعرات کی مجلس میں یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ رمضان سے آنے سے پہلے چند ہدایتیں وہ ہیں جس پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارا رمضان کا مہینہ بہتر گزرے گا. میں نے ذکر کیا تھا کہ تقریباً 30 ہدایات اور 30 اہم پوائنٹس ترتیب وار یہ ہے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے، جس میں سے 15 باتیں میں نے گزشتہ ذکر کر دی تھی. باقی جو 15 باتیں ہیں انشاءاللہ ہم آج ذکر کریں گے. سولہویں بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے سے آنے سے پہلے جو نوکر ہو، ملازم ہو، کام کرنے والے ہو، خادم ہو، تو رمضان سے پہلے جو محنت کے کام ہے وہ رمضان سے پہلے ان سے کروا لے تاکہ روزے کی حالت میں ان پر بوجھ نہ ہو. بعض مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک کاریگر ہے، ایک ملازم ہے، ایک کام کرنے والی ہے کہ بھئی ہم اس کو تنخواہ دیتے تو ہے، غیر رمضان میں بھی وہ کام کرتا تھا، رمضان میں بھی وہ کام کرتا اور ہم اس کو پے کرتے دیتے تنخواہ، تو کام تو کرنا ہی پڑے گا اس کو. خیر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر رمضان میں اگر اس کے بوجھ کو اگر ہلکا کر دیں گے، حدیث پاک ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 469 میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے کے اندر اپنے غلام، اپنے خادم، اس کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا تو حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے اس کو آزادی عطا فرماتے ہیں. وہ بھی انسان ہے، وہ بھی رحم کے لائق ہے، وہ بھی مزدور ہے، ان پر بھی رحم کرے. اگر اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے تو اپنے چھوٹوں پر رحم کرے. اس لیے حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ نے آپ کو سرپرست بنایا ہے، نگران بنایا ہے، تو اپنے ماتحتوں پر رحم کیا کرو. ہاں لیکن یہ بات ضرور ہے بشرطے کہ نوکر، خادم، ملازم، کام کرنے والی وہ بھی روزے دار ہو، ورنہ گٹکا پان چبا کے کام کرتے جا رہے تو اس کے لیے رمضان غیر رمضان سب برابر ہے. وہ چا پینے بھی جا رہا ہے کام کرتے ہوئے تو اس کے لیے رمضان غیر رمضان سب، اس پر پھر عام دنوں کی طرح ہی تمام. وہ ٹفن بھی لے کے آ رہا ہے کھانے کے لیے، کارخانے میں بیٹھ کے کھا بھی رہا ہے، چھٹی لے کے بھی جا رہا ہے کہ سیٹ میں ذرا کھا کے آتا ہوں، تو پھر اس پر رحم کی ضرورت نہیں ہے. وہ عام دنوں کی طرح ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، کیونکہ یہ اس کے لیے ہے بشرطے کہ نوکر، خادم، ملازم روزے دار ہو، اس کے لیے ہے یہ معاملہ. خیر تو 16 نمبر یہ ہے کہ اپنے نوکر، خادم، ملازم پر کاموں کے بوجھ کو رمضان میں ہلکا کر دے. اگر لگتا ہے کہ رمضان میں یہ کام پڑنے والا ہے، پہلے ہی سے وہ کروا لے وہ کام. رمضان کے لیے کام کے بوجھ کو ہلکا کر دے، ایک ترتیب بنا لے کہ کام کرنے والا خادم جو ہے وہ روزے دار ہے تو پہلے سے بتا دے کہ دیکھیے صبح میں جلدی آ جائے اور آپ ظہر تک کام کو نمٹا دیجئے، اس کے بعد آرام کر لیجئے. تو یہ ہے مسئلہ. اچھا، بعض پیشے، بعض ہنر وہ ہوتے ہیں کہ رمضان میں اور زیادہ ملازموں پر، خادموں پر بوجھ بڑھا دیتے ہیں. جیسے درزی حضرات ان کی تو گراہکی رمضان کی ہے، خاص طور پر عید سے پہلے کی، تو ان پر تو اور زیادہ بوجھ بڑھا دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایسی چیزیں جو عام طور پر مارکیٹ میں بیچی جاتی ہے، جوتے ہیں، چپل، جن کی خریداری عید کے لیے لوگ کرتے ہیں، جو عید کی تیاری کے لیے کرتے ہیں، تو ان پر تو اور زیادہ بوجھ بڑھا دیتے ہیں. تو ایسا نہ کرے، ہلکا رکھے بوجھ کو. ترتیب ایسی بنا لے کہ رات کے وقت اگر کام نکل سکتا ہے، تراویح کے بعد اگر کام نکل سکتا ہے تو ایسی کوشش کرے. دن کے وقت اس کے روزے کا بھی خیال کرے. 16 باتیں. 17ویں بات یہ ہے کہ رمضان کے اندر اگر اللہ نے مال عطا فرمایا ہے
تو عمرہ کرنے کی ترتیب بنائے. رمضان میں عمرہ کرنا حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. اور اب تو دیکھیے اس سال سے اللہ نے پچھلے 2-3 سالوں میں تقریباً حج اور عمرہ بالکل بند تھے، تو اللہ رب العزت نے اب یہ آسانیاں فرمائی ہیں. تو جس کی اگر ترتیب بن سکتی ہے رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنے کی تو وہ ترتیب بنائے، اس لیے کہ مسجد حرام کی نماز کا ثواب، مسجد نبوی کی نماز کا ثواب اور وہاں اعتکاف کرنے کا ثواب، وہاں رکنے کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. اس لیے میں نے ابھی حدیث ذکر کی. اگر ممکن ہو تو اس کی عمرہ کی ترتیب بھی بناوے. نمبر 18، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کے اندر گزارے. رمضان میں زیادہ وقت مسجد میں گزارے. عموماً دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک دل لگانے کے لیے ہم نے اس کی ترتیب نہیں بنائی ہے. بھائی دل کب لگے گا؟ پڑھنے بیٹھ جائیں گے، کچھ مسائل سیکھنے بیٹھ جائیں گے، تسبیح پڑھنے بیٹھ جائیں گے، ذکر، یعنی یہ سمجھیں گے کہ یہ میرے اہم کام کی جگہ ہے، یہ میرے کچھ اعمال کرنے کی جگہ ہے، تو اس جگہ کے اوپر دل لگے گا. ورنہ فرض سے فارغ ہوئے، سنت نفل پڑھی نہیں اور فوراً مسجد سے نکلنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو جب ہی دل لگے گا کہ جب اس کو ہم سمجھیں گے یہ ہمارے عمل کا میدان ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، یہاں پر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اور وہ یہ شعبان کے مہینے ہی سے اس کی کوشش ہمیں کرنی پڑے گی. ابھی سے ایک ترتیب بنانی پڑے گی، مسجد میں دل لگانے کی مشق کرنی پڑے گی. اور رمضان کے آخری عشرہ جب آئے تو اس میں اعتکاف کی ترتیب بنانی پڑے گی. مسورات بھی سن رہی تو وہ کیا کرے. لیکن میں یہاں رک کر ایک بات کہوں گا، اللہ نے جن کو مال سے نوازا ہے، مکانات اچھے سے اچھے تعمیر ہو رہے ہیں. میں کئی مکانات میں گیا ہوں، کئی جگہوں پر دعا کروائی ہے، لیکن میں اکثر جگہ ایک بات ضرور، سارے کمرے بنائے جاتے ہیں، سارے رومز اس میں ہوتے ہیں. بھئی یہ ڈائننگ ہال ہے، یہ پپا کا بیڈ روم ہے، یہ ماسٹر بیڈ روم ہے، یہ کچن ہے، یہ ہال ہے، یہ مہمان کھانا ہے، اور وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ساری چیزیں بنا لیتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ گھر کی مسجد ایسا کمرہ جو صرف عبادت کے لیے خاص ہو، ایسا کمرہ جو جہاں یہ لکھا ہو پریئر روم، عبادت کرنے کی جگہ، گھر کی مسجد، ایسی تو کوئی جگہ ہونی چاہیے گھر کے اندر. اگر اللہ نے جگہ دی تو اس کی فکر کرے، اس کے بارے میں سوچے. یعنی وہ کمرہ کیسا ہونا چاہیے جس میں نہ گندگی ہو. جس طرح ہم مسجد کا جیسا خیال اور احترام کرتے ویسا اس کمرے کا بھی خیال اور احترام کریں گے. جیسے مسجد میں بچے پیشاب وغیرہ نہیں کرتے تو ایسے بچے اس جگہ پر بھی نہ آوے. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے عام طور پر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے، تو لوگ پھر سوال پوچھتے ہیں کہ اعتکاف میں عورت بیٹھنا چاہتی ہے تو وہ کہاں بیٹھے. تو پھر مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی گھر کے کوئی کونے کو اپنے لیے خاص کر لے وے ایک جگہ کو. اب اس جگہ سے وہ بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلے گی. جیسے مرد کے لیے مسجد میں بھائی مسجد کی شرعی حد، اس سے اگر بغیر ضرورت کے باہر گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا. ایسے ہی عورت کے لیے اس نے جو حد بنا لی ہے، اس سے اگر بغیر ضرورت کے باہر گئی، جیسے اس کا کمرہ تھا، اب وہ کمرے سے نکل کر بغیر ضرورت کی کچن میں چلی گئی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا. تو وہ بنانا پڑتا ہے رمضان آنے کے. لیکن اگر ایک کمرہ ہے پہلے ہی سے، بھائی تو اعتکاف میں کہاں بیٹھنا ہے؟ بھائی پریئر روم میں بیٹھنا ہے، اعتکاف میں اسی جگہ پر بیٹھنا ہے. بھائی قرآن کی تلاوت وہاں کریں گے، نماز وہاں ہوگی، ذکر وہاں ہوگا، تسبیحات وہاں ہوگی. یعنی سارے کے سارے ذکر کے کمرے وغیرہ. یہ بعض اکابرین کے متعلق یہ باتیں ملتی ہیں، حالانکہ مکانات بہت چھوٹے ہوتے تھے، اس کے باوجود ایک چھوٹی سی جگہ اس کی بناتے تھے کہ یہ صرف ہمارے مطالعے کی جگہ، عبادت کی جگہ، ذکر تلاوت تسبیحات کی جگہ ہے. تو اس چیز کا ہم خیال کریں کہ تو رمضان جب آوے تو پھر اس میں زیادہ وقت گزارے. مرد مسجد میں اور عورتیں اس کمرے کے اندر وقت گزارے. نہ یہ کہ کچن کے اندر زیادہ تر وقت گزارے، نہ یہ کہ بیڈ روم کے اندر زیادہ سونے میں وقت گزارے. تو یہ میں نے ضمناً بات ذکر. تو 18ویں بات یہ ہے زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں مرد، اور گھر کی اگر پریئر روم مسجد ایسی بنی ہوئی ہے تو عورتیں وہاں گزارے. نمبر 19، نیند کم کرنے کی عادت ڈالے. اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یوں سمجھا جاتا ہے روزے کی بھوک اور پیاس مٹانے کا واحد ذریعہ چلو سو جاؤ. نیند بس سونا ہی ہے، کسی بھی طریقے سے نیند نہیں آتی پھر بھی
آڑے بھی پڑ جاوے. تو رمضان اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ بھائی اس میں تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہا ہے کہ اذا دخل العشر الاواخر، رمضان جب آتا تو آپ کی عبادت بڑھ جاتی، اور آخری عشرہ آتا تو شد المیزر، آپ اور زیادہ عبادت میں لگ جاتے. تو رمضان تو عبادت کے لیے آیا تھا، نہ یہ کہ آرام کے لیے اور نیند کے لیے. اس لیے نیند کے تعلق سے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے اندر بھی یہ پھیلی ہوئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جسے ڈاکٹرز وغیرہ کہتے بھی ہیں، حالانکہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نیند تو چل رہی ہے. ڈاکٹرز تو سب بعد میں پیدا ہوئے. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ آپ کو 6 گھنٹے کی نیند، 8 گھنٹے کی نیند لینا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کتنے گھنٹے میں فریش ہو سکتے، بس اتنی نیند آپ کے لیے ضروری ہے. بہت سارے وہ لوگ ہیں جو 4، 4.5، 5 گھنٹے کی نیند کے بعد فریش ہو جاتے ہیں بالکل، تو بس ان کو اتنی نیند ضروری ہے. پھر یہ ضروری نہیں کہ بس پڑھے ہی رہنا ہے جب تک فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو سوتے ہیں سیدھے ظہر کی نماز باز برتا وہ بھی قضا کر کے پھر اٹھتے. تو یہ ہم نے رمضان کے روزے کا کیا شکریہ ادا کیا اللہ کے سامنے. تو نیند کا ایک نظام، اور نیند کے نظام کو بہترین بنانے کی ترتیب یہ ہے. دیکھیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیند پوری ملے، اگر آپ چاہتے ہیں، آج کل جو ایک طریقے کی یہ جو نیند کا نظام سب کا بگڑا ہوا ہے، اس کی صحیح نیند سونے کی ترتیب ہی معلوم نہیں ہے. رات کو لیٹ سوئیں گے، پھر صبح میں لیٹ اٹھیں گے، پھر دوپہر تک بھی بغا سے ہی چل رہے ہوتے، تو اس کی وجہ سے نیند پوری بھی نہیں ہوگی اور پورا دن ایسا ہی گزرے گا. نیند پوری کرنے کی صحیح ترتیب یہ ہے کہ 2 کام کرے. رات کو جلدی سو جاوے، عشاء بعد فوراً سونے کی عادت ایک کام. دوپہر میں قیلولہ ضرور کرو. دوپہر کا جب کھانا کھا لے، دوپہر کا جب وقت تھوڑی دیر، قیلولہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2-3 گھنٹے سونا، 10، 5 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، اتنی دیر میں آپ اتنا فریش ہو جائیں گے، رات تک کا کام کر سکیں گے آپ واپس. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کیا کرو، اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے. قیلولہ یعنی دوپہر کا سونا. باقاعدہ بہت سارے ترقی یافتہ ممالک اور بہت سارے وہ لوگ جن کے اندر کام کرنے کا بہت زبردست جذبہ ہے، ان کے ملکوں میں پابندی ہے اس چیز کے اوپر. دوپہر کے کھانے کے بعد آپ اپنی چیئر پر، بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر بھی سو جائیں گے، 10-20 منٹ، یعنی آنکھوں کا جو غبار، جو بھاری پن ہے وہ دور ہو جائے گا. اچھا ہم کیسے دور کرتے ہیں؟ یا آنکھیں گہرائی، یا اسی طریقے سے نیند آ رہی ہے تو فوراً مسالہ نکال کے گھسنا چالو کریں گے. پھر وہ یہاں کوئی پھنسائے گا، یہاں پھنسائے گا. جب بیڑی لیا، سگریٹ لیا، جب چائے لیا، کافی لیا، تو اس سے نیند بھگانے کی کوشش کریں گے. تو یہ نیچر اور فطرت کے خلاف ہے. کوشش یہ کرے کہ دوپہر میں تھوڑی دیر سو جائے، انشاءاللہ اللہ آپ کی نیند کو پوری کر دے. تو میں رمضان کے حوالے سے یہ بات ذکر کر رہا ہوں، نیند کم کرنے کی عادت ڈالے رمضان میں. جب جلدی سوئیں گے، تراویح کے بعد فوراً سونے کی فکر کریں گے، تو تہجد میں پھر آپ اٹھ سکیں گے. تہجد کے پڑھنے کا اہتمام کیجیے. تہجد ایک ایسی نماز ہے رمضان میں بہت آسانی سے یہ نماز مل جاتی ہے. رمضان میں بہت آسانی سے، اور بالکل عین وہ وقت جس وقت کی سب کو تلاش ہوتی ہے، سحری کا وقت. اس لیے تہجد رات کو سونے کے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد. بہترین وقت رات کا آخری پہر، تیسرا حصہ ہے جس میں ہم سحری کھاتے ہیں، تو وہ رمضان میں بہت آسانی سے مل سکتے ہیں. اور 30 دن مسلسل اگر آپ نے پڑھنے کی عادت ڈال لی تو پھر انشاءاللہ وہ عادت آپ کی ہمیشہ کی پڑ جائے گی. 19ویں بات نیند کم کرنے کی. 20ویں بات یہ ہے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے. حدیث میں آتا ہے جو بندہ 40 دنوں تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے گا، اللہ اس کو جہنم سے اس کو بری کر دے گا، نفاق سے اس کو بری کر دے گا. 40 دن تکبیر اولیٰ کا مطلب یہاں امام نے کہا اللہ اکبر اور آپ پیچھے کھڑے ہوئے کہے اللہ اکبر. اتنی پابندی کے ساتھ 40 دنوں کی نماز پڑھ لے. اور یہ 40 دن اس لیے کہا گیا ہے، دیکھیے 40 دن کا کوئی بھی عمل اگر آپ اپنی عادت میں لانا چاہتے ہیں، 40 دن زبردستی کر لیجئے، 41ویں دن سے وہ آپ کی عادت بن جائے گا. جیسے مثال کے طور پر آپ کو کوئی دعا یاد نہیں رہتی ہے،
بیت الخلاء میں جانے کی دعا، اذان کے بعد کی دعا. تو ایسی عادت زبردستی یاد رکھنے کی پرچی لکھ لکھ کے کوئی چیز سامنے رکھ کے کوشش کیجئے 40 دن تک. 40 دن کے بننے کے بعد ایسا ہوگا کہ آپ کو وہ چیز فطری طور پر یاد رہے گی. پھر تو رمضان میں یہ کرے. عورتیں کیا کرے؟ ان کے لیے تو تکبیر اولا. عورتیں یہ کرے اول وقت میں نماز پڑھے. ورنہ عام طور پر عورتیں کیا کرتی ہے؟ ظہر کے وقت اتنی لیٹ کر کے پڑھتی ہے، سارے کام کو نمٹا کر تیاری کر کے وہ بنا کے پھر وہ آرام سے نہیں، جیسے کہ جس نماز کا وقت ہو فوراً پہلی فرصت میں مصلی بچھائے اور نماز پڑھ لے. تو 20ویں بات یہ ہے کہ 40 دنوں تک ان کاموں کو کرے. 21ویں بات یہ ہے رمضان میں سگریٹ، پان، گٹکا، تماکو، ان تمام چیزوں کو محدود کر دے ہوئے کوشش کر دے ان سے جان ہی چھڑا دے ہوئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹتی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ذہن میں بٹھا لیا ہے. ورنہ جب ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں یا اسی طریقے سے بہت سخت کوئی حالات ہو گئے تو کیسے یہ سب چیزیں چھوٹ جاتی ہے؟ سب چلتا ہے، لیکن ایک ذہنی طور پر بس بٹھا لیا ہے، ایک دماغ سیٹ کر لیا ہے اس کی. لیا رمضان کا مبارک موقع ہے. ورنہ بعض لوگ تو روزہ صرف اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ ہم سے تماکو، بیڑی، پان یہ نہیں چھوٹتے ہیں، یہ کھانے کے لیے، یہ منہ چالو رکھنے کے لیے وہ روزے چھوڑ دیتے. اور رمضان جیسا روزہ چھوڑ دینا، ایک روزہ چھوڑنے کے اوپر حدیث میں آتا ہے اس کی برکتوں سے بندہ ایسا محروم ہوتا ہے، اس کی قضا میں پوری زندگی روزہ رکھ لے اس کی برکتیں اس کو نہیں ملے گی. تو 21ویں بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے جان چھڑانے کی کوشش کرے. تھوڑا بہت اگر پریشانی کا سامنا ہو تو کر لے اس کو، بوجھ ڈال لے اپنی عادت کے اوپر. انشاءاللہ یہ چیزیں چھوٹ جاوے گی، جان بچ جائے گی. شریعت کے حکم جو ٹوٹ رہا ہے وہ واپس جڑ جائے گا. جیسے جائز نہیں ہے وہ چیزیں جو آپ کو جان کو نقصان دے رہی ہے، شریعت اس کو منع کر رہی ہے. اور یہ تمام چیزوں کے اوپر آپ دیکھیے لکھا ہوا ہوتا ہے موٹے اکثر میں، موٹے رائٹنگ کے اندر کہ یہ ہانی کارک ہے، جان لیوا ہے. کہ اب تو مطلب یعنی کمپنیوں نے لکھنے کے باوجود پڑھے لکھے نہیں تو بڑے بڑے منہ چھاپ دیے پھٹے ہوئے کہ یہ ایسا ہو جاؤں گے تم لوگ. تو ان چیزوں کی عادت چھڑائے. نمبر 22 رمضان میں ملاقاتوں کا سلسلہ محدود کر دے. ملاقات کا مطلب یہ بھائی اس سے ملنا، فلاں سے ملنا، وہ ملنا، یہ سب رمضان میں ختم کر دے بند کر. میں نے گزشتہ ذکر کیا تھا ہمارے اکابرین کی عادت یہ تھی کہ رمضان میں کوئی ملاقات نہیں، رمضان عبادت، اللہ کا مہینہ بس، رمضان کے بعد سارے. اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے عام طور پر وہ ملاقاتیں جو پورے سال نہیں ہوتی ہے رمضان میں اور بڑھ جاتی ہے. جیسے افطار پارٹیاں شروع ہو جاتی ہے، ادھر سے ادھر روزہ کھلائی شروع ہو جاتی ہے کہ میں اس کے یہاں روزہ کھلایا، فلاں نے اس کے یہاں روزہ کھلایا. تو اب وہ پورے دین کا ٹینشن کہ اب شام کو کیا پہن کے جانا ہے روزہ کھولنے میں، اس میں نمازیں بھی جاتی ہے. اور کسی جگہ گئے تو گھر چھوٹا ہے تو اس کی وجہ سے اب اس کی نہ تراویح کی ترتیب بن پا رہی ہے، نہ عبادتوں کی ترتیب بن پا رہی ہے، نہ کوئی اس کی نمازوں کی ترتیب بن پا رہی ہے. یعنی رمضان جیسے مہینے کے اندر صرف روزہ کھلائی کے اندر کتنے سارے گناہوں کا ہم ارتکاب کر لیتے ہیں. یہ سب اگر مقصد روزہ کھلانا ہی ہے تو ہمارے اکابری نے کسی کی دعوت کرنے کے بہت سارے طریقے لکھے. یہ کوئی ضروری نہیں اپنے گھر پہ لا کے بلا کے کھلانا، آپ بنا کے بھیج دیجئے جو یہاں کھلانا ہے بنا کے بھیج. اور وہ بھی میں بار بار کہتا ہوں محبت رسم نہ ہو، رواج نہ ہو، ایک روٹین والا عمل نہ ہو، ٹیٹ فار ٹیٹ نہ اس نے کرا تو پھر ہم نے یہ سب چیزیں تو پھر اس میں تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں اگر محبت ہے تو بھیج دیجیے، یا ایسا خرچہ پہنچا دیجیے کہ بھائی اپنے طور پر اپنے گھر میں لا کے بنا کے پکا کے کھا لینا. کہا کہ پھر روزہ کھلائے کیا وہ سب رمضان کے بعد عید آئے گی نہیں تو بڑا تپیلا چڑھا دیں گے کھیر کا، سب بیٹھ کے کھا لیں گے عید کے بعد، لیکن وہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہے. تو رمضان کے اندر ان سب چیزوں کو محدود کر دے ہوئے، ملاقاتوں کو محدود کر دے ہوئے، دعوتوں کے سلسلے کو، اس لیے کہ دیکھیے یہ مہینہ اگر چلا گیا تو پھر افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی بیمار ہے یا اسی طریقے سے کسی کا کفن دفن کی تیاری کرنی ہے تو یہ ان چیزوں میں جانے کی گنجائش ہے، جائیں، بلکہ اس کے اوپر تو ثواب کا وعدہ ہے. باقی ایسے ہی روزہ کھلائی کے لیے افطار پارٹیاں کر رہے ہیں، کپڑے کی تیاری کر رہی ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہے تو ان چیزوں سے احتیاط کریں. نمبر 23 رمضان میں ایک کام یہ ضرور کرے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ زبانی یاد کر لے. جیسے قرآن کے آخر میں
30वें सिपारे میں بالکل اخیر میں چند صورتیں جو ہیں، ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نماز کے لیے جب صورتیں یاد ہوتی ہے صرف ایک یا دو صورت یاد ہوتی ہے، قل اللہ یاد ہوتی ہے، انا اعطینا یاد ہوتی ہے، بس یہ دو صورتیں عام طور پر. کوئی بہت آگے چلا گیا تو قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق. اس لیے رمضان جب آوے تو ایک معمول بنا لے کہ مجھے کم سے کم 10 سے 15 صورتیں رمضان میں یاد کر لینی ہے. کوشش کریں گے نا تو اللہ سب آسان کر دیں گے، کر کے دیکھیں. اور صورتیں کچھ یاد ہو گئی تو ہماری نمازوں کے اندر، جیسے نفل نماز ہے 4 رکعت والی ہے سنت، تب اس میں تو چاروں رکعت میں الگ صورتیں پڑھنی ہیں آپ کو، تو کم سے کم 4 صورتیں تو یاد ہو، ورنہ بعضوں کو تو 4 بھی نہیں یاد ہوتی، صرف 2 صورت یاد ہوتی. تو لہذا رمضان کے اندر ان چیزوں کی خاص طور پر کوشش کرے، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرے، یا اسی طریقے سے ان چیزوں کی بھی خاص طور پر کوشش کرے کہ کچھ دعائیں یاد کر لی، جیسے افطاری کی دعا، افطاری کرنے کے بعد کی دعا. جیسے افطاری کرنا شروع کرتے تو اس وقت دعا پڑھتے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، یہ دعا پڑھتے ہیں عام طور پر. لیکن افطاری کرنے کے بعد کی دعا جو حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے یہ دعا، افطاری یعنی خالی اس کے بعد کی دعا، وہ دعا ہی ہمیں یاد نہیں ہے. یاد کرے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، افطاری کرنے کے بعد کی دعا ہے. جنازے کی دعا یاد کرے، بعض مرتبہ میں معلوم ہی نہیں ہوتی ہے، جنازے کی ترتیب ہی یاد نہیں ہے. سیرت حضور کی زندگی، یہ رمضان دیکھیے کرنے کا موقع ہے. بہت سارے کیا کرے قرآن بھی پڑھ لیا، آپ تھوڑا گھنٹہ سستی آتی ہے، تو کچھ ایسی ترتیب. اس لیے دیکھیے مدرسے کی کتاب ہے جو ہم نے چھپوائی ہے تحریک دن، یہ ہے تو بچوں کے لیے، یہ ہمارے مدرسے کی کتاب ہے تحریک دن بچوں کے لیے، لیکن ہم نے اس کے اندر اتنی چیزیں جمع کر دی ہے کہ اگر یہ یاد کر لیا آپ نے تو آپ کو نہ نماز میں کہیں تکلیف پڑے گی، نہ کوئی دعا میں کبھی کوئی تکلیف پڑے گی. حضور کی سیرت آپ کو اچھی خاصی یاد ہو جائے گی، اور بہت ساری معلومات جو آپ کی ضرورت کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی. تو اس کو رکھیے اپنے پاس، اس کتاب کو بہت آسانی کے ساتھ، بہت آسان لفظوں میں گجراتی کے اندر ہے. تو نمبر 23 چھوٹی چھوٹی صورتیں کچھ یاد کریں. نمبر 23. نمبر 24 بچوں کو گھر کے جو چھوٹے ہوں ان کو روزہ رکھنے کی عادت ڈلواوے. 7 سال یا اس سے بڑے بچوں کو روزہ رکھوائے. نہیں ابھی تو چھوٹا، ابھی تو ٹاور ہے بکڑا رکھواوے، ایسا نہ کرے، رکھوائیں. 7 سال میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کی اس کو حکم کرو، 10 برس کا ہو جائے نہ پڑھنے پر مارو. حالانکہ اس پر فرض نہیں ہے، نہیں پڑھے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن حضور اس لیے کہہ رہے عادت اگر ایک مرتبہ اس کی بن گئی تو پھر 15 سال کے بعد اس کا باپ نہیں بھی ٹوکے گا، پھر بھی یہ خود بخود چالو رکھے گا. اس لیے عام طور پر مسجد میں جب بچے آتے تو میں محبت سے سمجھا دیتا ہوں، اتنا زیادہ میں سختی نہیں کرتا ہوں. بھائی یہ آ رہے ہیں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمارے ماں باپ ہم کو پکڑ کے لاتے تھے ساتھ میں، تو آج ہم مسجدوں میں آ رہے ہیں، ورنہ اگر ان کو بھگا دیا تو گھر جا کے بات تو بہت مارے مسجد میں تو نہیں آئیں گے کل سے بچے. محبت سے سمجھائیں ان کو بتائیں بیٹا یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، احترام کی جگہ ہے، ادب کیا جاتا ہے. دیکھو سب کیسا خاموشی والا ماحول ہے، آپ بھی خاموش رہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں سمجھے کہ ہمارا بچہ جب سمجھ سکتا ہے تو یہ بچے کیوں نہیں سمجھیں گے. ہم جب یہ کہتے ہیں ہمارا بچہ اگر غلطی کر کے آیا تو ہم ہی اس پر یہ سو سمجھاتے تو یہ سمجھتا، تو وہ دوسرے بچے کیوں نہیں سمجھ سکتے. تو یہ چیزوں کی ہمیں خاص طور پر کوشش کرے. اس لیے کسی جگہ پر پڑھا تھا کہ باقاعدہ مسجد کے پیچھے کی صفوں کے بالکل جہاں مسجد ختم ہوتی ہے صحن کے اندر باقاعدہ بچوں کے کھیلنے کے لیے کچھ جگہ بنا دی کہ وہ بچے وہاں پر کھیلے. تو بادشاہ کو کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ یہ پیچھے سے بچوں کی شور کی آواز آ رہی ہے، آج وہاں کھیل رہے، کل اللہ توفیق دیں گے تو اندر بھی آ جائیں گے تو وہ نماز کے عادی بن جائیں گے. اس لیے دیکھیے ابھی بات مجھے ذہن میں آئی کہ یہ جو مسجد قائم کی، مسجد تو پہلے یہ یہاں تک ہی تھی. اب دیکھیں نہیں یہ مسجد ہے، یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے یہ اصل جو حصہ ہے وہ بس یہ 4 صفوں تک، اتنا بڑا چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی. اب شاہی مسجدوں کے اندر چلے جائے، یہ لال دروازہ کی جو پرانی جو جامع مسجد ہے، اتنا بڑا باغیچہ، شاید ذہن میں یہی رہا ہوگا ان کے کہ باپ اپنے بچوں کو لے کر یہ گارڈن میں کھیلے گا تو کل اٹھ کے اندر بھی آ جائے گا. تو شاید ان کے ذہن میں یہ رہا ہو تاکہ یہ نئی نسل جو آ رہی ہے
یہ نمازی بنے، یہ عبادت گزار بنے، اس کی وجہ سے تو بچوں کو عادت ڈلوائے اس چیز کے، نمازی ان کو بنائیں۔ اچھا، میں اس پر ذکر کر رہا تھا کہ 7 سال کے تو ان کو بتائے، یعنی اگر ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے تو کوئی حرج کی بات، اگر ان کو خود کو شوق ہے، بچے ضد کرتے پھر بھی ماں باپ کہتے ہیں نہیں اجو تو بہت چھوٹا ہے ابھی نہیں رکھنا، بھائی رکھوائے ان کو، کیا حرج کی بات ہے۔ اگر بہت زیادہ اس کو یہ ایسا ہو رہا ہے تو دوپہر تک یا شام تک تو کوئی مسئلہ پوچھ کے اس کے مسئلے کو حل کر دے، لیکن ایک عادت جب بنے گی تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا بچہ۔ 25ویں بات، رمضان کے اندر کم کھانے کی عادت ڈالے، ہمارا تو رزق بڑھ جاتا ہے رمضان کے اندر، ساری جتنی بھی پورے سال کی محنت کوشش جتنی بھی ہے وہ ساری رمضان ہی پر صرف ہوتی ہے۔ ایک ترتیب بنا لے، ترتیب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں پر خاص طور پر اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈال کہ وہ کچن ہی میں ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے، کھانے پکانے ہی پر پورا وقت ہو جاتا ہے۔ اس لیے 25واں کام یہ کرے کہ رمضان کے دوران کیا ہوتا ہے عام طور پر بھائی اتنا کھا لیا ہے روزہ کھولنے کے وقت کہ مغرب کی نماز میں اور عشاء کے تراویح میں کھڑے ہیں تو بازو والا پریشان ہے کہ چاچا ڈکار پر ڈکار ہی لیے جا رہے ہیں۔ باقاعدہ بعض لوگ آ کے کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیا کھا کے آئے کہ ان کی ڈکار میں خوشبو بھی ایسی آتی ہے، بدبو بھی ایسی آتی ہے، کیونکہ وہ اتنا بھر لیا ہے پورا گردن تک۔ کم کھانے کی عادت ڈالے رمضان کے اندر، عبادت کا ذوق پیدا ہوگا، سستی کم ہوگی، سونا کم آئے گا، یہ ڈکار وغیرہ کی یہ چیزیں یہ کم ہوگی تو عبادت کے لیے مکمل کھڑے ہو سکیں گے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے رمضان میں امام صاحب اعلان کر کے تھک جاتے ہیں، 2 رکعت پوری ہوتی ہے، پھر ایک جاتا ہے پانی پینے کے لیے، 4 رکعت پوری ہوتی ہے، پھر ایک کا وضو ٹوٹ گیا ہے، 8 رکعت پوری ہوتی ہے تو ایک تھک گیا تو پاؤں لمبا کرنے کے لیے پیچھے جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، بعض بوڑھے ہیں پوری نمازیں 20 23 رکعت پوری مکمل، بلکہ اذان سے پہلے کے مسجد سے آگے بیٹھے ہوئے، لیکن کچھ بھی نہیں۔ لیکن ایسی ترتیب ہم بنائیں ان چیزوں کی۔ تو 25واں کام یہ کرے کہ کم کھانے کی عادت ڈالے۔ 26واں کام یہ کرے کہ یہ رمضان کو گئے ہوئے رمضان سے کچھ ممتاز کرنے کی کوشش کرے کہ بھئی مجھے یہ چیزیں یاد نہیں تھیں اور یہ کتاب میں نے نہیں پڑھی تھی، یہ پارا مجھے یاد نہیں تھا، سورہ یاسین مجھے آج ہی عصر کی نماز کے بعد میں نے پڑھا۔ حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی، حضور یہ چاہتے تھے میری ہر امتی کے دل کے اندر سورہ یاسین ہو، میرے ہر امتی کو سورہ یاسین یاد ہونی چاہیے۔ سورہ یاسین یاد کر لے، سورہ رحمان یاد کرے، سورہ واقعہ یاد کرے، سورہ تبارک یاد کرے، یعنی قرآن کی کچھ سورتوں کو یاد کرے، کوئی ایسا کام کرے جو ہمارے رمضان کو الگ کرے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بھوکا ہے، اس کو کچھ کھانا پہنچا دیا، جیل میں قیدی بندے ان کے کھانے کے نظم کو پوچھ لیا، کسی جگہ پر کچھ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت تھی، پانی کی اشد ضرورت تھی، وہ پہنچا دیا۔ بہت ساری ایسی شکلیں بن سکتی ہیں، آپ سوچیں، آپ غور کریں، گھر کے بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو بٹھا کر یہ مشورہ کرے کہ ہم کچھ خیر کا کام کریں رمضان میں، کوئی ایسی شکل جو ہماری لمٹ میں بھی ہو، ہمارے بجٹ میں بھی ہو، تھوڑا مختصر ہو، لیکن ہمیں کرنا ہے اس رمضان کے اندر۔ صحابہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کوانٹٹی میں بھر کے لائیں گے، صحابہ کے گھر میں ایک کھجور ہوتی تھی، وہ لا کے رکھ دیتے تھے، بھئی کیا کرے گی یہ کام، بھئی ایک 300 لائے تو 300 کھجوریں ہو گئی تو سفر میں کتنی بڑی دکھے گی۔ تو یہ تھا صحابہ کے یہاں پر، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بہت سارے وزن، بہت ساری بڑی ہو کو نہیں دیکھتا، تھوڑا ہو، کم ہو، لیکن اخلاص ہو وہ اللہ دیکھتے ہیں۔ تو 26واں کام یہ کرے کہ اس رمضان کو الگ بناوے، اس رمضان کو ممتاز کرنے کی کوشش کرے۔ 27ویں چیز یہ شعبان کی تاریخ یاد رکھیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخ یاد رکھنے کا بہت اہتمام کرتے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا رمضان کے لیے شعبان کی تاریخ کی چاند، یعنی یہ یاد رہنی چاہیے۔ بعض مرتبہ یاد ہی نہیں ہوتا ہے رمضان، یہ تو خیر اب گھڑی آ گئی ہے، کیلنڈر آ گئے ہیں، بہت ساری چیزیں آ گئی تو سہولتیں ہو گئی، ورنہ شعبان کی تاریخ ہی یاد نہیں رہتی ہے۔ 27واں 28واں کام یہ کرے مالی حقوق سے متعلق مسائل ہو وہ پوچھ لے، بھئی زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے، کیلکولیٹ کرنا ہے، صدقہ فطر کے متعلق، نظر ہے، منت کے مسائل ہے، تو ان تمام چیزوں کے متعلق پہلے سے معلوم کر لے، مالی مسائل کے متعلق، صدقے کے متعلق، قرض ہے، وہ تمام چیزوں کے مسائل جو ہے رمضان کے اندر معلوم کر لے رمضان سے پہلے۔
نمبر 29، رات جلدی سونے کی عادت ڈالے، دوستوں کی محفلیں، فضول کی محفلیں، گپ شپ کی محفلیں رمضان کے اندر اسی کو سجانا کہ شہری تک اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ رمضان اس لیے تو نہیں تھا، ورنہ سارے دن کی عبادتیں، روزہ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے ان ایک آدھ گھنٹے کی مجلسوں کے اوپر، اس لیے کہ غیبت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے اس میں۔ 30واں کام یہ ہے آخری کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، یعنی رمضان کی مبارک کی تیاری کے حوالے سے جتنی باتیں میں نے ذکر کی، اللہ سے اس پر مانگے بھی کہ اللہ یہ جتنے ارادے کی ہیں، جتنی نیتیں کی ہیں، ان تمام نیتوں اور ان تمام ارادوں کے اوپر ہمیں آپ جمع بھی دیجئے۔ تو انشاءاللہ اگر ان باتوں پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان کو بہتر بنا دیں گے۔